الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے تمہارا پابند بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر انڈیل دی آسمانوں اور زمینوں کے اندر اپنی نعمتیں، چاہے وہ نعمتیں تمہارے لیے واضح اور ظاہر ہو، چاہے وہ نعمتیں تم سے پوشیدہ ہو، اور وہ نعمتیں اور اللہ کہ وہ انعام کتنے ہیں اور کیسے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقی شکر گزاری کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ بندہ دل سے ان نعمتوں کا اعتراف کرے، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے چاہے وہ سانس اندر لینے اور چھوڑنے کی نعمت ہی کیوں نہ ہو، وہ دل سے ان نعمتوں پر اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز رہے۔ اللہ تیرا احسان نہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحیح سلامت اللہ رکھا ہے، اللہ میرے ہاتھ پاؤں تو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں پر، گھروں پر، مکانوں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ تو ہم نے لکھ لیا کہ اللہ کے فضل سے ہے، لیکن کیوں ہے؟ وہ تو لوگ خیر و برکت کے لیے لگاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس تناظر اور پیراہے میں اس کو ذکر کیا ہے وہ بات سمجھنے والی، وہ عمل کرنے والی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے قرآن میں کہ ھذا من فضل ربی، آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ انعام، یہ نعمتیں مجھے اس لیے دی ہیں، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا اللہ کا ناشکرہ بنتا ہوں۔ دین کے معاملے میں، جنت کمانے کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتیں کمانے میں مسابقہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کمپٹیشن تو چھوڑو، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، جنت کمانے میں مسابقہ اور کمپٹیشن بہت دور کی بات ہے، ہم تو جنت میں لے جانے والے اعمال کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو اصل مسابقہ وہ جنت کی نعمتیں کمانے میں ہونا چاہیے، دنیا کی نعمتیں کمانے میں نہیں۔ اللہ کے بندوں کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان سے دیں، اور تمام لوگوں کے اندر سب سے سری فہرست اپنے ماں باپ کا احسان مانیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی قسم، جس بھی مقام پر جن نعمتوں میں آج میں آپ ہم سب پھل پھول رہے ہیں، جن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے فضل کے بعد وہ سب کچھ ہمارے ماں اور باپ کی قربانیوں اور ان کی زندگیوں کو خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ وقال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں
جس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہمارے تابع کر دیا، اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں ہمارے لیے مقرر کر دی۔ تمام طرح کی درود اور سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری سکھائی، اور تمام شکر گزاروں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کا حق ادا کیا۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر، جن کی زندگیوں کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کی ادائیگی سے بھرپور اور لبریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے تمہارا پابند بنا دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر انڈیل دی، اللہ نے تم پر انڈیل دی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر اپنی نعمتیں، چاہے وہ نعمتیں تمہارے لیے واضح اور ظاہر ہو، چاہے وہ نعمتیں تم سے پوشیدہ ہو۔ اور وہ نعمتیں اور اللہ کے وہ انعام کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں کے اندر حقیقی طور پر جس نعمت پر سب سے زیادہ اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور جس نعمت پر ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشوع اور خضوع سے بھر جانے چاہیے، ہماری زبانیں جس نعمت کے اوپر اللہ کی حمد، اللہ کی تعریفیں کرتی ہوئی تھکنی نہیں چاہیے، اور جس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہمارے اعضاء اور جوارح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند رہنا چاہیے، وہ عظیم نعمت ہے اسلام کی نعمت، صحیح دین کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی نعمت، توحید کی نعمت، سنت پر عمل پیرا ہونے کی نعمت۔ یہ نعمت اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور شکر گزاری یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کے تخلیق اور انسان کے وجود کا مقصد اللہ نے بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے پیدا کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کائنات میں توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے، شرک سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہے، لہذا انسان کی تخلیق کا مقصد توحید کو اپنانا اور اس توحید پر اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ اللہ نے تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، تمہارے کان بنائے، اور مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان نعمتوں پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرو۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کا مرحلہ اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے تو وہ انسان اللہ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا وہ اللہ کا ناشکرہ بنے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ایک بہت عظیم عبادت ہے، اور اس شکر گزاری کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا ہے، اور سر فہرست دین اسلام کی نعمت اور توحید کی نعمت ہے۔
بندگی کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے. اعلیٰ ترین مقام بندگی کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ ترین بندوں کو جہاں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا وہاں الگ الگ الفاظ اور الگ الگ پیراہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صفت شکر کا ذکر کیا. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ کان عبدا شکورا, کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار تھے, اور جب وہ اللہ کے شکر گزار تھے تو کیا ہوا, اجتباہ, اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا, اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب فرمایا, وہداہ الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم دکھایا, اللہ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری یہ انسان کو گمراہیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. آج ہمیں بہت عظیم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج دنیا کے اندر لوگ طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے. دین کے نام پر لوگوں میں گمراہیاں ہیں. لوگوں کے یہاں دین کے نام پر توحید نہیں ہے, شرک ہے, سنت پر عمل نہیں ہے, بدعات ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا معاملہ یہ کہ اللہ نے ہمیں توحید دیا, کیا ہم اللہ کی اس توحید پر اللہ کے شکر گزار ہیں؟ اللہ نے ہمیں بدعات سے بچایا, کیا اس نعمت پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں؟ ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور جب ہم اللہ کے شکر گزار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت پر برقرار رکھے گا, اللہ میں گمراہیوں سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, کہ آپ اللہ کی عبادت کریے, وکن من الشاکرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. جب اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزار ہونے کا پابند بنایا تو آپ نے اللہ کی کیسی شکر گزاری ادا کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام کرتے, ہم جانتے ہیں, سنتے ہیں, معمولی چیز نہیں ہے. آپ کے لیے, میرے لیے, ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, نصیحت کا سامان ہے. اللہ نے بخش دیا, سارے گناہوں کو بخش دیا, اللہ نے معاف کر دیا. آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر سوجن آ جاتی ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معاملہ کیوں ہے, اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کہ میں اس بات کو کیوں نہ پسند کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. وہاں اللہ کی شکر گزاری کے لیے ایسی عبادت ہو رہی ہے کہ رات رات بھر قیام کرنے سے پیروں پر سوجن آ جا رہی ہے. ہمارے لیے, ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے اتنی بھی عبادت نہیں ہوتی کہ ہم 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے دیں. ایک مرتبہ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا 24 گھنٹے کے اندر کہ میں چلو اللہ سے کبھی ہاتھ اٹھا کر دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لوں. اللہ میں دنیا میں لگا ہوا تھا, مجھے ہوش نہیں, شعور نہیں, کیسے دن گزارا, کتنی غفلت میں گزارا. اللہ تعالیٰ تو بخش دے. شکر گزاری تو بہت اعلیٰ مقام ہے. ہمارے گناہوں سے ہماری توبہ استغفار ہی پوری نہیں ہو رہی. اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شکر گزاری کی اور کیسی شکر گزاری سکھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بندہ شکر گزار کب بنے گا؟ جب اسے نعمت کا احساس ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اللہ کی جانب سے ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف روپیے, پیسے, کھانے پینے, عموماً ان ظاہری چیزوں میں ہم اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من لا یرا للہ علیہ نعمتا الا فی مطعم او مشرب او لباس فقد قصر علمہ وحضر عذابہ, کہ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کو صرف کھانے پینے اور کپڑوں کے اندر تلاش کرتا ہے تو وہ آدمی جان لے کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کی نعمتوں کا علم رکھنے والا ہے. وحذر عذابہ, اور وہ یہ جان لے کہ اس نے اپنے عذاب کو حاضر کر لیا اور اس کا عذاب قریب آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی صبح اور شام کی دعاؤں میں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح کے وقت اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تبارک و تعالی کہ جن نعمتوں کے ساتھ میں نے صبح کیا ہوں، اور اللہ تیری تمام مخلوقات نے جن نعمتوں کے ساتھ صبح کری ہے، فمنک وحدک، اے اللہ یہ ساری نعمتیں صرف تیری جانب سے ہے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ ان تمام نعمتوں پر تیری بے شمار تعریفیں ہیں، بے شمار حمد اور ثنا ہے، وَلَكَ الشُّكْرُ، اور اللہ ان تیری تمام نعمتوں پر بے شمار اللہ تیرا شکر ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَقَدْ أَدَّ شُكْرَ يَوْمِهِ، تو اس دن اس نے صبح کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیا، اس دن کا شکر اس نے اللہ کا ادا کر لیا۔ جو آدمی شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اس نے شام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ نعمتوں کا احساس بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، آج اگر ہمیں صحت ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا اندازہ ہمیں کرنا ہو، ہمارے آس پاس کسی اسپتال میں جائیں اور وہاں جا کر کے دیکھیں، بہت لوگ پیسے پانی والے، بے شمار دولت ہے، لیکن وہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اپنی غلاظت گندگی صاف کرنے کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ صحت بہت عظیم نعمت ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کان، آنکھ، ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آدمی سے پوچھئے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اس آدمی سے پوچھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، یہ کان، آنکھ اور یہ ہاتھ اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ کیا ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ اللہ کے شکر کے لیے کافی نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر گزاری کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ الشکر للقلب محبتا و انابتا وَلِلِّسَانِ ثَنَاءً وَحَمْدًا وَلِلْجَوَارِحِ طَاعَةً وَخِدْمَةً، کہ شکر یہ ہے کہ بندہ دل سے ان نعمتوں کا اعتراف کریں، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے، چاہے وہ سانس اندر لینے اور چھوڑنے کی نعمت ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت رہنے کی نعمت ہی کیوں نہ ہو، وہ دل سے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار رہے، اور ان نعمتوں پر اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز رہے، اس کا دل اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے شکر سے اس کا دل اٹھ نہ پائے کہ اللہ تیرا شکر مانتا ہوں، اللہ تیرا احسان میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحیح سلامت اللہ رکھا ہے، اللہ میرے ہاتھ پاؤں تو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کی زبان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھکنی نہیں چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہماری زندگی کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا تذکرہ ہم زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کا ذکر ہماری زبانوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے چلنے والے مسائل، چاہے وہ ہمارے کاروبار اور معاش سے متعلق ہو، ہمارے گھریلو مسائل ہو، ہمارے کوئی بھی مسئلے اور مسائل ہو، ان کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ 2 4 5 10 مسئلوں سے زیادہ کسی کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں جو انعام اللہ نے ہم پر کیے ہیں، آپ میں ہم سب اس کو شمار ہی میں نہیں لا سکتے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری باتوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کم ہے اور ناشکری زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں نعمتیں نصیب نہیں ہوتی، اور نصیب بھی ہوتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ امام فضیل ابن عیاض اور سفیان ابن عیینہ سلف کا معاملہ کیا تھا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں؟ ان کے اوپر ایسی دنیا نہیں تھی، ان کے سامنے ایسی دنیا نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار روزے کی حالت میں تھے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مصعب ابن عمیر احد میں ان کی شہادت ہوئی، وہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کو دفنانے کے لیے کفن تک میسر نہیں تھا، پورا کفن نصیب نہیں تھا۔ پھر حضرت حمزہ کو یاد کر کے رونے لگے کہ حمزہ بہت اچھے آدمی تھے، وہ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے کہ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر اس کے بعد ہمارے لیے دنیا کو بہت کشادہ کر دیا گیا، بہت دنیا کی نعمتیں ہمیں دے دی گئی۔
اور اس کے بعد پھر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اچھائیوں، میری نعمتوں، میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دے دیا ہو اور آخرت میں اللہ کے یہاں میرا کوئی حصہ نہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا، اچھائیوں کا صلہ اور بدلہ اللہ تو دنیا میں دے رہا ہے، اللہ ایسا تو نہیں کہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ فضیل ابن عیاض، سفیان ابن عیینہ رات سے لے کر صبح ہونے تک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے، انعم اللہ علینا بکذا، انعم اللہ علینا بکذا، کہ اللہ نے ہم پر یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا، اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ نعمت دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے انسان کا دل بھر جائے، اس کا دل اللہ کے شکر سے اٹھ نہ پائے، اللہ کے خشوع اور خضوع سے اس کا دل اوپر نہ آ پائے، زبان سے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے بندہ تھکے نہ، اور اس کے اعضاء اور جوارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے، تب جا کر کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم دل سے اس کا اعتراف کریں، اللہ صحیح سلامت رکھا، زبان سے اللہ کی تعریفیں کریں، اور اس زبان کو جب تک ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگائیں گے، ہم نے اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت اور جوانی کو نیکیوں میں، خیر میں نہیں لگائیں گے، گناہ کے کاموں میں لگائیں گے، ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ حقیقی شکر ہے، صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد تم شکرانے کے اعمال کو کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ عربی زبان میں شکر گزار یا اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے شاکر اور ایک ہے شکور۔ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے شکور۔ شاکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یشکر اللہ علی الرخاء والعطاء، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اللہ کے دینے پر اللہ کا شکر گزار رہے وہ شاکر ہے۔ اور شکور کون ہے؟ میں یشکر اللہ علی البلاء والمنع، جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نہ دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، وہ شکور ہے۔ اور اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کہ بہت تھوڑے اللہ کے شکور بندے ہیں۔ شاکر تو پھر بھی مل جائیں گے لیکن شکور نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مصیبتوں اور پریشانیوں میں شکر گزاری کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور جب ملک الموت اللہ کے پاس اس کو پہنچتے ہیں لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی تم نے روح قبض کر لی، میرے بندے نے اس پر کیا کہا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے بندے نے کیا کہا، لیکن اللہ پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے الحمدللہ کہا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون سے پہلے اس نے اللہ تیری تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو، تعریفوں والا گھر رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بندے نے مصیبت اور پریشانی میں بھی میرا شکر ادا کیا۔ ہماری زندگیوں میں خوشحالی کے حالات اور مصیبت اور پریشانی کے جو حالات گزرتے ہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مصیبت ہے، پریشانی ہے گزر رہی ہے، خوشحالی ہے گزر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزمائیں گے۔ اگر خیر میں ہے تو بھی آزمائش ہے، اگر شر برائی ہے تو بھی آزمائش ہے۔ ایک مومن کی زندگی سے کبھی بھی یہ پہلو غفلت والا یا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں پر، گھروں پر، مکانوں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ تو ہم نے لکھ لیا کہ اللہ کے فضل سے ہے، لیکن کیوں ہے؟ وہ تو لوگ خیر و برکت کے لیے لگاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس تناظر اور پیراہے میں اس کو ذکر کیا ہے وہ بات سمجھنے والی، وہ عمل کرنے والی ہے۔
صرف اتنا ہی نہیں ہے قرآن میں کہ ھذا من فضل ربی، آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ انعام، یہ نعمتیں مجھے اس لیے دی ہیں، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اب لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا اللہ کا ناشکرہ بنتا ہوں۔ نعمتوں کا احساس بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن رات اللہ کی نعمتوں کے شکر پر اللہ کا پابند بنایا۔ آپ دیکھیں جہاں اللہ نے کہا کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ کی عبادت کرو، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ فرض نمازوں کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، تیرے شکر کی ادائیگی پر، اور اللہ بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکوں تو اس پر اللہ میری مدد فرما۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، کھانے کے بعد کی دعا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ان دعاؤں کا احساس کرے۔ کھانے کے بعد بندہ الحمدللہ کہتا ہے، دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری بغیر طاقت اور قوت کے مجھے یہ رزق عطا کیا۔ آدمی سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، سونے کی دعا کے اندر اٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ کے شکر سے بندہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، اور جو بندہ بے نیاز ہو جائے اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جو اللہ کا شکر گزار ہو اسے امن و امان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان پر قائم رہو، تم اللہ کے شکر گزار رہو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اس سے امن و امان کی نعمت چھن جاتی ہے، وہ مصیبتوں پریشانیوں میں آتا ہے، اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت سے وہ دور ہوتا ہے۔ شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ ترین نعمت ہے، اور شکر گزاری ہم کیوں نہیں ادا کر پاتے؟ اس لیے نہیں ادا کر پاتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، کیونکہ اگر تم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ آج اگر میں کم کماتا ہوں، میں 10,000 میں 20,000 کماتا ہوں، تو میں اس آدمی کو دیکھوں جس کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے۔ آج اگر میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں تو میں اس آدمی کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا جو روڈوں پر سوتا ہے، جو نالی کے کنارے سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی گاڑی نہیں دی تو میں اس آدمی کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جس آدمی کو چلنے پھرنے سے محتاجی ہے۔ آج میں اللہ کی اعلیٰ ترین نعمتیں نہیں کھا پا رہا ہوں تو میں اس آدمی کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کروں، اس آدمی کو سن کر کے اللہ کا شکر ادا کروں جو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی ڈاکٹروں کا محتاج ہے، ہاتھ سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا۔ خلیفہ وقت ہارون رشید عباسی خلیفہ، ان کے دربار میں ایک واعظ اور ایک نصیحت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک گلاس پانی پینے لگے تو خلیفہ کو انہوں نے روک دیا، کہا کہ رک جاؤ، اور کہا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔ ہارون رشید نے پوچھا تو کہا کہ خلیفہ وقت ایک بات بتاؤ کہ اگر یہ ایک گلاس پانی جو تمہیں میسر ہے، اگر تمہیں یہ میسر نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید کی سلطنت اتنی لمبی تھی، کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی لمبی اتنی بڑی سلطنت تھی ہارون رشید کی۔ تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ اس ایک گلاس پانی کے لیے میں اپنی آدھی یا اس سے زیادہ سلطنت دے دوں گا اور اس ایک گلاس پانی کو حاصل کروں گا۔ اہل غزہ کو دیکھیں، ان سے ہم عبرت حاصل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کے ایمان کی آزمائش، ان کی دنیا کی آزمائش آپ میں ہم سب تصور نہیں کر سکتے۔ جن آزمائشوں کے اندر وہ ہے، چاہے دینی آزمائش ہو چاہے دنیاوی آزمائش ہو، آج بھی غزہ والوں کے لیے بارش کا پانی جمع کرنا یہ جرم ہے، کرائم ہے۔ اللہ اتنی موسلادھار بارش برسا رہا ہے، کبھی اس بارش پر اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا؟ پینے کا وہ اعلیٰ ترین پانی ہمیں میسر ہے، وہ عظیم الشان بہترین کوالٹی کا پانی میسر ہے جس کے بارے میں وہ تصور نہیں کر سکتے، تمنا نہیں کر سکتے۔ امن و امان کی ایسی نعمت نصیب ہے جس سے وہ ان کو نہیں ملی ہوئی ہے۔ ان کے پاس اللہ کے گھر نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس مساجد موجود ہیں، اللہ کی شکر گزاری کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسجد کے پاس سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔
ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھئے یا ان سے معلوم کیجئے جن کو نعمتیں ملی ہوئی نہیں ہیں. اللہ کی شکر گزاری, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہونا, یہ بہت عظیم نعمت ہے. سلف سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مجھے کسی نعمت کے اندر ڈالتا ہے, جب کسی مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈالتا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ کا 4 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. مصیبت اور پریشانی پہ سلف اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں 4 وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اذ لم تکن اعظم مما ہی, کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مصیبت میں تو نے مجھے ڈالا ہے اس سے بڑی مصیبت میں تو نے مجھے نہیں ڈالا. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر کیوں ادا کرتا ہوں؟ وَرَزَقَنِي الصَّبْرَ عَلَيْهِ, اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مصیبت ڈالا تو اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی. پھر تیسری مرتبہ اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ وفقنی للاسترجاع, اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ میں مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کی طرف رجوع کروں, اللہ کی طرف لوٹوں, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں, اللہ سے مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے دعائیں مانگوں. اور اس کے بعد آخری جو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کیوں ادا کرتا ہوں؟ احمد اللہ اذ لم یجعلها فی دینی, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو بھی مصیبت پریشانی ڈالا وہ میرے دین میں نہیں ڈالا, میرے دین کو لے کر اللہ نے مجھے نہیں آزمایا. میری دنیا کے اندر جو بھی مصیبت پریشانی آئی, دین اور دنیا کے اندر جو مصیبت پریشانی ہے بہت ہلکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اللہ ہماری مصیبتوں اور آزمائشوں کو ہمارے دین کے اندر نہ ڈالنا, ہمارے دین کے سلسلے میں اللہ ہمیں نہ آزمانا. ہم تو دنیاوی مصیبتوں میں ہار جاتے ہیں, جب دین کی مصیبت پریشانی آئے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے. تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھیں, دنیاوی معاملے میں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, اور دین کے معاملے میں, جنت کمانے کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, کہ لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتیں کمانے میں مسابقہ کرنا چاہیے, جنت اور اس کی نعمتیں کمانے میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں کمپٹیشن تو چھوڑو, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں. جنت کمانے میں مسابقہ اور کمپٹیشن بہت دور کی بات ہے. ہم تو جنت میں لے جانے والے اعمال کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اصل مسابقہ, اصل برابری, اصل کمپٹیشن وہ جنت کی نعمتیں کمانے میں ہونا چاہیے, دنیا کی نعمتیں کمانے میں نہیں. اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو دل سے مانے, اللہ کی محبت, جب جب اللہ نعمت دے اگر اس نعمت پر اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے, اللہ کے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری زندگیوں میں معصیت سے ہٹ کر, گناہ سے ہٹ کر پرہیزگاری تقوی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہم اللہ کے شکر گزار ہیں, اور نہیں تو ہم اللہ کے ناشکرے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں. جس نے نعمت دیا ہے, جس اللہ نے نعمت دیا ہے, ایسا نہیں کہ مجھے یہ جو ملا یہ میرے باپ دادا کا دیا ہوا ہے, کسی کا نہیں ہے, میرے باپ دادا کی طرف سے ملا, میں نے میری محنت سے بنایا. یہ انسانیت, یہ ایمانیت نہیں ہے, یہ قارونیت ہے. قارون کو جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو لوگوں نے اس کو نصیحت کی, شیطان تھا, سرکش تھا, کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی, اللہ کا کوئی فضل وزل نہیں ہے, یہ سب مجھے میرے علم اور میری صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے. کتنے بھی باصلاحیت ہو جائیے, لیکن نعمتوں کا انتصاب اور نعمتیں صرف اللہ کی طرف منسوب ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا میں بہت سے بے شمار لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ ایبلٹی, صلاحیت والے ہیں, ان کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں. نعمتوں کا انتصاب اللہ کی طرف کریں, اللہ کے بندوں کا شکر گزار بنیں. کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا, اچھائی کیا, ایسا نہیں کہ جب تک اس سے اپنی غرض ہے, اپنا فائدہ ہے, جڑے رہے, جب اپنی غرض فائدہ ختم ہو جائے اس سے تعلقات ختم. نہیں, یہ نہ مومن کا طریقہ ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے بندوں کے احسانات کو یاد رکھیں, ان کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان سے دیں, اور تمام لوگوں کے اندر سب سے سری فہرست اپنے ماں باپ کا احسان مانیں. اللہ کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک الی المصیر, کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ کی قسم, جس بھی مقام پر, جن نعمتوں میں آج میں, آپ, ہم سب پھل پھول رہے ہیں, جن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ کے فضل کے بعد وہ سب کچھ ہمارے ماں اور باپ کی قربانیوں اور ان کی زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. جو انسان اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر گزار بنے اور اللہ کے بندوں کا شکر گزار بنے.
नेमत का तकाजा शुक्राने का यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दी हुई नेमतों में शरीक करें। नेमत आपको मिली है, आपके भाई को नहीं। हम देखते हैं, सुनते हैं कि एक भाई बहुत अच्छा कमाता खाता है, दूसरे भाई के ये हाल है कि उसके घर में 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। अल्लाह की जिन नेमतों से आप फायदा उठा रहे हैं, उन नेमतों के अंदर अल्लाह के बंदों को भी शरीक करें। ये अल्लाह के शुक्रगाने का तकाजा है कि अल्लाह ताला तूने मुझे नेमत दी, मैं उस नेमत पर तेरा शुक्रगुजार हूं, और अल्लाह मेरे जिस भाई को ये नेमत नहीं मिली हुई है, अल्लाह मैं उसमें अपने उस भाई को भी शरीक करता हूं। तमाम बातों का खुलासा और निचोड़ ये है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें की हैं। हम सिर्फ अपने जिस्म को देख लें और कोई नेमत को ना देखें तो हमें अल्लाह की नेमतों का अंदाजा हो जाएगा। और वही बात है फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हम सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को झुटलाते रहते हैं, और सिर्फ हमारी ज़बानों और ज़िंदगियों से, कौल और अमल से अल्लाह की नाशुक्री जो है ज़ाहिर होती है, और नाशुक्री हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला सही मानों में नेमतों की कदर करने की तौफीक दे, और अल्लाह तबारक व ताला अपनी नेमतों पर हकीकी मानों में शुक्रगुजार बनाए। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.